الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى. صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں، دینی بھائیوں، اور پردہ نشین خواتین اسلام، موجودہ دور میں ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے. ہر ایک حال میں ہے. مالدار مال ہونے کے باوجود پریشان ہے، غریب اپنی غربت میں پریشان ہے، حاکم اپنی حکومت میں پریشان ہے، ملازم اپنی ملازمت میں پریشان ہے. اور پریشان ہونے کی وجوہات ہر ایک کے یہاں الگ الگ ہیں. کسی نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو میں پریشان ہوں. دوسری طرف مال والا کہتا ہے کہ مال زیادہ ہے تو میں پریشان ہوں. ملازم سمجھتا ہے کہ نوکری کرتا ہوں اس لیے پریشان ہوں. اولاد والا کہتا ہے اولاد زیادہ ہے تو پریشان ہوں. لیکن اگر غور کیا جائے یہ پریشانی عالمی پیمانے کی پریشانی ہے. اور خاص طور سے مسلمان پوری دنیا میں زیادہ پریشان ہیں. یمن کے حالات دیکھیے، شام کے حالات دیکھیے، حلب کے حالات دیکھیے. اور پریشانیوں کا معاملہ یہ ہے
یہ پریشانیاں کسی بھی شکل میں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بڑھتی جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ روزانہ اخبار ہماری خستہ حالی اور پریشانیوں کے رونے روتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ موجودہ دور میں اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج اتنے وسائل ہیں، اتنا سامان ہے، اتنے آسائش اور آرام کے ساز و سامان ہیں کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ لیکن اتنی وسائل کی کثرت کے باوجود اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، تو ایک جماعت ہم کو نظر آتی ہے صحابہ کرام کی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے اور بہت سنگین حالات میں تیار کیا ہے۔ چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے اور بیچ میں نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن بھی پڑھنا ہے اور کلمہ بھی پڑھنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے۔ اور مار کھا کے بھی یہ حضرات کر رہے ہیں اور خوش ہیں، لہو لہان بھی ہیں لیکن کلمہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم لوگ کمپیئر نہیں کرتے کہ ہم سے زیادہ سنگین حالات میں تو وہ لوگ تھے، اور ایسی سنگینی کے حالات میں ان کو زیادہ بے قرار اور پریشان ہو کر دین سے دور ہو جانا چاہیے تھا، تو وہ حالات میں گھر کر دین کے قریب آ رہے ہیں۔ جیسے ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، لیکن مارنے کے وقت زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ مارا اسی لیے جا رہا ہے کہ اللہ کا نام چھوڑ دو، بتوں کا نام لو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے مار کھاؤں گا، اللہ کا نام نہیں چھوڑوں گا، رسول کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ میں واقعہ نقل کیا ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوستو، دین جو ہے وہ قربانیوں سے آتا ہے، محنتوں سے آتا ہے، سیکریفائس سے آتا ہے، اور قربانیاں جانی بھی دینی پڑتی ہیں، مالی بھی دینی پڑتی ہے، وطنی بھی دینی پڑتی، تب تھوڑا دین آتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں دین اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ جو قربانیاں درکار ہے اس دین کے آنے کے لیے وہ ہم دے نہیں رہے، اور جو قربانیاں دیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں دین صرف آتا نہیں ہے، بلکہ ان کو دیکھ کر اور لاکھوں کی زندگیوں میں دین آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی
سنجری اجمیری رحمہ اللہ تعالی خواجگان ہند میں بڑا اونچا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، ولایت میں عالی شان مقام رکھتے ہیں۔ سلطان الہند کہلاتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شاگرد معین الدین چشتی کو اجمیر بھیجو۔ اب خواجہ صاحب نے اپنے اس خلیفہ کو بلایا اور بلانے کے بعد سرکار کا خواب سنایا اور حکم فرمایا کہ رخت سفر باندھو، جانا ہے۔ تو مرید اس کو کہتے ہیں کہ جو شیخ کی بات پر قربان ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ شیخ دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے شیخ ہو، خالی نام کا نہ ہو، کام کا بھی ہو۔ اور کام کا کون ہے؟ جو نہ فرائض چھوڑے، نہ سنن چھوڑے، نہ واجبات چھوڑے، اور سرکار کی ایک ایک سنتوں کا عاشق ہو، وہ ہے شیخ، جو خلوت اور جلوت دونوں میں برابر ہے۔ ایسے پیر کا دامن پکڑیں گے تو مریدوں کی زندگی بھی بچ جائے گی، ان کے بھی کام چلیں گے، اللہ چلائیں گے۔ خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ بھی اشکال نہیں کیا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہاں یہ سنجر اور کہاں ہزاروں میل دور اجمیر، اور میں جانتا نہیں ہوں اجمیر ہے کہاں۔ کوئی اعتراض نہیں، فوری طور پر نکل آئے اور کئی سالوں کا سفر طے کرنے کے بعد دوران سفر ایک لقمہ بھی حرام پیٹ میں نہ چلا جائے، اس کا خیال کرتے ہوئے یہ مسافر اجمیر پہنچا ہے۔ اور جب اجمیر آئے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو چاروں طرف کفرستان ہی کفرستان اور بتوں کا بازار گرم، اور سنیاسی جو ہیں اناؤ ساگر کے کنارے پر اپنی پوجا پاٹ میں لگے۔ سوچا اللہ کہاں آ گیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ اشارہ رسول پر آیا ہوں، اس بنا پر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کے فرامین پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کے مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ کو ہماری اور ہماری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اس کا دین بھی بے نیاز ہے۔ فائدہ ہمارا ہونا ہے، عمل کریں گے تو فائدہ ہمارا ہونا ہے، دین کا کام کریں گے فائدہ ہمارا ہونا ہے کہ دین ہماری زندگی میں آئے گا، ہماری نسلوں کی زندگی میں آئے گا اور چلتا رہے گا، اور اللہ کام لیں گے، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، کام کسی سے بھی اللہ لے سکتے ہیں۔ ابو طالب جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سنبھالا، اور جوانی کی دہلیز یہاں تک کہ نبوت کا دور آیا تب بھی ان کے شانے پر کھڑے رہے اور ہر مقابلے کے لیے تیار ہوئے، اور مخالفین کی مخالفت کا جواب دیا، اور فرمایا کوئی میرے ہوتے ہوئے میرے اس بھتیجے کو چھیڑ نہیں سکتا ہے، اس کو آنچ نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ
جب مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تو ابو طالب تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن سرکار کا بائیکاٹ کیا، قریش کا بائیکاٹ کیا، تو ابو طالب بھی وہاں غار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آئے، شیب ابی طالب نام رکھا۔ لیکن جب انتقال کا وقت آیا، کتنا کام کیا اللہ نے، کتنا کام لیا۔ سرکار کو پتا چلا کہ میرے چاچا دنیا سے جا رہے ہیں تو دوڑ کے آئے، کملی کندھے پر ہے اور سرانے بیٹھ گئے۔ ادھر عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہے، ادھر عمرو ابن ہشام یعنی ابی جہل بیٹھا ہے، اور وہ دونوں سر پہ ہاتھ پھیر کر کہہ رہے ہیں عبد المطلب کے دین پر جا رہے ہو نا ابو طالب، اور سرکار کہہ رہے ہیں میرے چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو میں اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کروں۔ یہ کلمہ بھی عجیب ہے، یہ کلمہ اس قدر قیمتی ہے، اس قدر قیمتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور تم یوں کہو کہ یہ کلمہ چھوڑ دو تو میں یہ دونوں ہاتھ جھٹک سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ کلمہ دنیا اور آخرت دونوں میں زندگیوں کا بنانے والا ہے۔ فرمایا یہ کلمہ اگر آپ چچا جان پڑھ لیتے ہیں، کل اللہ کے دربار میں سفارش کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، کلمہ نہیں تو میں سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ چچا ہے سرکار کے، لیکن ہدایتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ سے ہدایت مانگو، دعائیں مانگو، اور ہدایت مل جائے تو چھین نہ جائے اس کی دعا بھی مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے الہ العالمین تو ہدایتیں عطا فرماتا ہے طالبین کو، تو اترانے والوں سے لے بھی لیتا ہے، اکڑنے والوں سے لے بھی لیتا ہے، دوسروں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرنے والے کو میں نے خود دیکھا کہ نائی کے پاس اپنی داڑھی چھلوا رہا ہے، تب مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یہ دعا کرنے کو کیوں کہا ہے۔ ہدایت پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور ہر وقت اس کی تجدید میں رہو، ورنہ جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے۔ ابو طالب کو سمجھا رہے ہیں سرکار، لیکن وہ دو جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ دین قبول کر لیا، یہ دین آپ نے اور یہ کلمہ پڑھ لیا تو لوگ باتیں کریں گے، آپ کی ناک کٹے گی کہ بھتیجی کی بات میں آ گئے اور پرانا اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا۔ تو اخیر میں دنیا سے یہ کہتے ہوئے گئے علی دین عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہو گئے ان کے احسانات کو دیکھتے ہوئے کہ شاید کم سے کم میں انہیں کلمہ پڑھوا دیتا، یہ پڑھ لیتے تو یہ احسانات کا اور یہ خدمات کا صلہ اللہ کے یہاں انہیں ضرور مل جاتا۔ لیکن کیا کروں میں، ہدایتوں کا دینا چونکہ اللہ کے ہاتھ میں کہہ تو سکتا ہوں، سمجھا تو سکتا ہوں، لیکن دیں گے تو اللہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب کو جہنمیوں میں جو عذاب دیا جانے والا ہے ان تمام میں کم ترین عذاب دیا جائے گا
اور وہ یہ ہوگا کہ پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں دماغ وہ ابلتی ہوئی ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ ادنا درجے کے عذاب کا عالم ہے، تو اونچی سطح کا جو عذاب ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ عذاب سے بھی پناہ مانگو۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ دے۔ جب لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم کو ہماری قبر میں سونا ہے، عذاب بھگتنا ہے ہم کو تو ہم بھگت لیں گے۔ میں نے کہا 1 منٹ خالی دیا سلائی جلا کر وہ جلتی ہوئی دیا سلائی میں انگلی رکھ دے اور پھر گھڑی دیکھنا شروع کر، اور پھر مجھے بتا کہ کتنی دیر تیری انگلی اور تو یہ دیا سلائی کی آگ برداشت کر سکتا ہے۔ 1 منٹ میں چیخیں نکل جائے گی تیری، تو 70 گنا تیز آگ، دنیا کی سب سے تیز آگ سے 70 گنا تیز آگ کے اندر جب ڈالا جائے گا کیا حال ہوگا؟ اس لیے زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، سمجھانے والوں کی بات پر ایسے جملے مت کہو کہ باعث پکڑ بن جائے اللہ کے یہاں۔ تو فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بغیر چوم اور چرا کے آئے، اور خواجہ صاحب نے وہاں سے دیا کیا، شیخ محترم نے وہاں سے دیا کیا، کوئی سامان دیا، جیسے ہم لڑکیوں کو جہیز کے اندر پورا جہاز دیتے ہیں وہ دیا۔ ایک عورت تذکرہ کر رہی تھی کہ میں نے میرے بچوں کو، میری لڑکی کو میں نے خالی 50 جوڑے دیے ہیں، ناشتے کا جوڑا، بادلے کا جوڑا، کارچوپ کا جوڑا، تخت پہ بیٹھنے کا جوڑا، اترنے کا جوڑا، خالی مرنے کے وقت کا جوڑا نہیں دیا، ورنہ ہر جوڑا دے دیا اس کو۔ ارے دلہن کو بڑھیا نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا بیٹا نماز پڑھ لے، کہ نہیں تیرا میک اپ خلاص ہو جائے گا، تو اس کے میک اپ کی وجہ سے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا۔ اللہ کے دربار میں کیا ہوگا؟ اس کو ناراض کر رہے ہیں، خالی شوہر کو راضی کرنے کے لیے بیوٹی پارلر جا کر اپنا میک اپ کروایا ہزاروں روپے کا، شوہر راضی ہو جائے، اور نمازوں پہ نمازیں جا رہی ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی، ہم کو کچھ پڑی نہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے کہا اللہ کو راضی کرو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑی بات ہے، اللہ کو راضی کرو۔ خواجہ صاحب کے کندھے پر مصلی رکھ دیا کہ کہیں بھی جاؤ وقت ہوا فوراً نماز، این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عربوں کی یہ خوبی دیکھی آپ نے؟ جو لوگ حج میں جاتے ہیں، عمروں میں جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آج اتنے سنگین حالات ہیں عربوں پر، پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے ان کے مال پر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے، کیونکہ ان میں 2 خوبیاں بہت بڑی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ جہاں وقت نماز ہو گیا، گاڑی کنارے پر لگائی، پانی کا ڈرم نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، فوراً نماز ادا کرتے ہیں، پھر گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ نماز کو ایسا پکا بناؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
روزی کے بڑھنے کا راستہ، رزق کی وسعت کا راستہ نماز میں قرار دیا۔ ازواج مطہرات نے کہا تھا کہ سرکار اب تو مال و دولت بڑھ گئی، اپنی فتوحات ہو رہی ہیں، مال بڑھ گیا تو آپ کچھ بجٹ بڑھا دیجئے۔ خاموش ہو گئے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ حالانکہ وہ تو نماز پڑھنے والے تھے، تب بھی نماز کا حکم دینے کے لیے کہ ایکسٹرا نمازیں پڑھو، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھو، جتنی پڑھو گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نمازوں پر کاربند ہو جائیے، جم جائیے۔ حالانکہ نماز پر نبی کس قدر جمع ہو، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور آگے چل کے کہا، لا نسألک رزقا، تم کو دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم کما کما کے اللہ کو دو، تم کو دنیا کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، مجھے تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں، مجھے تو تمہاری بندگی چاہیے۔ بھئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو دو مقصد سے خالی نہیں جاتا، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، یا تو لینے جاتا ہے یا دینے جاتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں بندہ آیا تو اللہ کو کیا دے گا؟ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، تیری بندگی چاہیے۔ بندگی دینے آیا ہے اور دامن بھرنے آیا ہے۔ تو بندگی دے گا، اللہ تجھے سب دیں گے، لیکن تو پہلے بندہ تو بن، پھر بندہ پرور کی بندہ پروری دیکھ کہ وہ کیسے دیتا ہے، اس کی عطا دیکھ، اس کی وفا دیکھ۔ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، تمہاری زندگی کا مقصد، تمہاری تخلیق کا مقصد تم سے کمائی کروا کر ہمیں دے دو، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے تو کہا بندگی دے دو، باقی تم مانگو گے دنیا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، روزی کے لیے تم ہاتھ پیر مارتے ہو، تم پہلے میرے بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم میرے دربار میں آنے والے بن جاؤ، میرے دروازے پر سر جھکانے والے بن جاؤ، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں دیتا ہوں، اور ایسا دینے والا ہوں کہ میرے خزانے میں دینے کے بعد سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آتی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر آدمی ایک مرتبہ کسی سے مانگے گا تو دے دے گا، دو مرتبہ مانگے گا تو دے دے گا، اور تیسری مرتبہ مانگے گا تو دور سے ہی دیکھے گا مانگنے والے کو تو پتلی گلی ڈھونڈے گا، اب یہ مانگے گا۔ لیکن رب کائنات کا دربار عجیب ہے کہ دنیا میں کوئی مانگتا ہے تو جس سے مانگتا ہے اس کا منہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور رب کائنات فرماتے ہیں جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ میرا بندہ نہیں ہے، اور مجھ سے مانگنے والا عزت پاتا ہے، ذلیل نہیں ہوتا۔ لیکن مانگنے کا سلیقہ بھی ہم کو آتا نہیں اور ہم مانگتے بھی نہیں۔
آدھی رات کو اللہ نے اعلان فرمایا حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں مغفرت کر دوں؟ اور آدھی رات کو اعلان فرمایا رب کائنات نے حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلبگار پریشان کہ میں اس کی جھولی بھر دوں، اسے روزی دے دوں؟ تو وہ دینا چاہتا ہے اور ہم پیر پھیلا کے سوئے ہیں، اور اتنا سوئے ہیں کہ فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ رکشا والا مجھ سے کہہ رہا تھا مولانا بہت محنت کرتا ہوں، پیسے دکھتے نہیں۔ میں نے کہا اٹھتا کتنے بجے ہے؟ کہا میں یہ آفتاب اٹھتا ہے پھر اٹھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو مسلمان کا طریقہ نہیں، تجھے پہلے اٹھنا چاہیے تھا، اور آفتاب کب نکلتا ہے تجھے دیکھنا چاہیے تھا، اور تجھے اس سے پہلے اپنی عبادتیں پوری کر لینی چاہیے تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا دیر سے اٹھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ کہا پھر میں سماچار اور نیوز پیپر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، کیونکہ تو اگر رائے نہیں دے گا تو انڈیا چلے گا کیسے؟ اللہ کے بندے، مسلمان صبح میں اخبار نہیں پڑھتا، قرآن کریم پڑھتا ہے۔ مسلمان صبح میں اٹھ کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جو رب کو راضی کرے تو جب رب راضی ہوگا تو میری دنیا کے مسائل حل کرے گا نہیں کرے گا؟ ابا راضی ہو جاتے ہیں بیٹے سے، تو پھر جب بیٹا تقاضا کرتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ میں تجھ سے خوش ہوں۔ پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آج جو حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض کر رکھا ہے، اور دنیا والوں کو راضی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ نہیں ہوں گے ایسا ہے، یہ قرآن کریم نہ کہتا ہے، ابھی سمجھاؤں گا۔ اخبار میں کیا رکھا ہے؟ میرے ایک دوست اخبار پڑھ رہے تھے، میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے تو؟ کہا یہ جھوٹ سب ہے، اس میں سے سچ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اخبار میں کیا ہے؟ کل یہ ہوا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا، ایک ہفتے پہلے یہ ہوا تھا، یہ تیرے اخبار نے کہا ہے، اور میرے قرآن کریم نے جو اللہ نے میرے نبی پہ اتارا ہے اس میں تیرا قیامت تک کا پروگرام بیان کیا کہ تجھے کرنا کیا ہے، تجھے جانا کہاں ہے، تیری زندگی کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، ذکر اللہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ذکر اللہ میں یہ مال اور اولاد کی ادھیڑ بن میں اگر ذکر اللہ چھوٹا تو فرماتے نقصان ہی نقصان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ نفع اٹھانا ہے تو عبادت پہ آنا پڑے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں وقت ہوا عرب نے مصلی بچھایا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اور جہاں مسجد میں آیا وقت ملا، جیب سے قرآن شریف نکالا اور تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ بھی ملی تو تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، اور ہمارا جوان مسجد میں 5 منٹ ملے تب بھی موبائل شروع کر کے میسج کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ مسجد میں تو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ سے کنیکشن کا وقت آیا تو دنیا کا کنیکشن ختم کرو نا، اس کو رکھ دو نا، اس نے بڑی مصیبت پیدا کی ہوئی ہے۔
ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اس وقت پر میں نے دیکھا ہے تراویح کی 4 رکعت میں بھی جو نوجوان بیٹھا ہے وہ موبائل پر میسیجز کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اللہ کے دربار میں آیا سامنے تختی لگی ہوئی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، والروح پڑھنے کا ٹائم ہے تو اس کی روح لگی ہوئی ہے موبائل کے اندر. دوسرا بڑا کام وہ لوگ کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت. آج امت سے تلاوت بالکل غائب ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا بڑی عمر ہو گئی ہم کو تلاوت کیسے کریں، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. تو میں نے کہا بڑی عمر میں موبائل چلانا آتا ہے تیرے کو؟ 70 سال کی عمر میں کیا ضرورت تھی یہ سیمسنگ کا موبائل رکھنے کی؟ نہیں ان کے تو دنیا کی ضرورت چھیڑ لے اپنے رکھو پڑے. تو دنیا کی ضرورت کے لیے موبائل رکھا تو آخرت کی ضرورت کے لیے قرآن نہیں پڑھ سکتا، سیکھ نہیں سکتا. میں نے تو کہا حضرت مفتی صاحب سے کہ عشاء کے مدرسے شروع کرو، ہمارے قاری صاحب بھی پڑھاتے ہیں، جاؤ اور سیکھو. قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے اور سیکھنے کی چیز ہے، اور خیریت ہی خیریت اور بھلائی ہی بھلائی. حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم سیکھے اس کو بہترین قرار دیا، اور سیکھنے کے بعد سکھانا شروع کر دیا، اس کی تعلیم دینا شروع کر دیا تو یہ بہترین ہو گیا. اب ادارے کتنے بہترین ہیں جہاں سب قرآن کریم ہی کی تعلیم ہو رہی ہے، انوار ہی انوار برستے ہیں جہاں مدرسہ ہوتا ہے. تو اب سروے کرتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوگا تو امام بنے گا، امام کو کتنے ملیں گے؟ ایسا مادی ذہن بن گیا کہ بس ہر چیز کو پیسوں میں تولتا ہے، رشتوں کو پیسے میں تولتا ہے، آخرت کو جنت کو پیسے میں تولتا ہے. میں اگر عالم بن گیا کتنا ملے گا؟ ماں باپ سوچتے ہیں زیادہ سے زیادہ ملے گا تو 10,000 ملے گا، 12,000. یہ تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں. امت جو ہے اماموں کو اور علماء کو کچھ سمجھتی نہیں اور دیتی نہیں. میں بازار میں مارکیٹ میں خرید رہا تھا سبزی، تو ایک صاحب نے آ کے کہا مولانا آپ کو بھی لینا پڑتے ہیں ٹماٹر؟ میں نے کہا نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ اترتا ہوگا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اب کہتے بھائی مدرسے والے کیوں نہیں دیتے پیسے؟ تو آپ دو نا. امت مالدار ہے، اللہ نے امت کو مالدار بنایا. سرکار نے فرمایا اس امت کا فتنہ فقر و فاقہ نہیں ہے، مال ہے. فتنہ تو امتی المال. کتنا مال ہے؟ ایک آواز لگی کہ ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اسکولیں بناؤ. بڑی بڑی اسکولوں کے ڈھیر لگا دیے، اتنی اسکولیں بنائی کہ نہ اسٹوڈنٹ ملتے نہ ٹیچر ملتے. ڈاکٹر بناؤ اپنے بچوں کو، اتنے ڈاکٹر ہو گئے کہ نرسیں بھی کم پڑتی. میڈیکل کالج بناؤ تو کروڑوں کے میڈیکل کالج بنائے. اللہ نے مال دیا ہے تو بنائے نا. تو جب سب اتنا کر سکتے ہیں تو امام کو نہیں دے سکتے، عالم کو نہیں دے سکتے؟ کبھی جا کے پوچھا عالم کا گھر کس طرح سے چلتا ہے اور کیسے گزارا کرتا ہے؟ کبھی جا کے پوچھا اس سے آپ نے؟ اگر دل میں دین کا درد ہوتا تو جاتے اور پوچھتے. میں نہیں کہتا کہ علماء کا کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے میں بھی برکت دی ہے، وہ تو کریں گے آپ کے دین کا کام، آپ کے بچوں کی جنت سنواریں گے، آپ کی جنت سنواریں گے. لیکن جو جنتیں دلوا رہا ہے کیا اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے؟ اپنے مال کا وافر حصہ اللہ کے دین کے لیے لگائیے، مدرسوں میں لگائیے، علماء کو دیجیے، مؤذنین کو دیجیے. ایک جگہ 2 عورتیں لڑ رہی تھی
تو کچھ ساتھی گجرات کے گئے تھے، انہوں نے کہا چلو یہاں والوں کی لڑائی بھی سن لیں، یہاں کی عورتیں کیسی لڑتی ہے، ہماری گجرات کی عورتوں کی لڑائیاں تو عالمی پیمانے پر مشہور ہیں، اب یہاں والی کیسی لڑتی ہے ذرا اس کا اسٹائل بھی دیکھ لیں۔ تو لڑتے لڑتے ایک عورت نے کہا اللہ تیرے بیٹے کو حافظ بنا دے۔ اس نے کہا یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، تو لڑائی میں بھی دعائیں دیتی ہے اور اپنے والی تو بولتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ گولہ باری کر رہی ہے، یہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، دعائیں دے رہی ہے، تیرے بچے کو اللہ حافظ بنا دے۔ تو اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اچھا آپ کے یہاں لڑائی میں دعائیں دیتے ہیں؟ کہ یہ دعا نہیں بد دعا دے رہی۔ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ جب یہ حافظ بنے گا تو مصلی سنبھالے گا، امام بنے گا، پوری زندگی امامت کے مصلی سے آگے جائے گا نہیں، اس لیے یہ مسجد کا ہو کے رہ جائے گا، اس کی کوئی ترقی دینی دنیاوی اعتبار سے بالکل نہیں ہوگی، اس بنا پر میں نے یہ اس کو کہا ہے۔ اور کہنے والی نے یہ کہا یہ بد دعا ہے، دعا نہیں، یہ تو یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر بنے، لائر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، اس کو دنیا کتنی ملے گی؟ اگر آج آپ علماء کو 50,000 روپے تنخواہ دینا شروع کر دو، مدرسے کے اندر جگہ نہیں رہے گی، لوگ جو ہیں درخواستیں کریں گے کہ ہمارے بچے کو پڑھاؤ، اس بنا پر کہ 50,000 تنخواہ ملے گی، ہم تنخواہ کم دیتے ہیں، اس بنا پر دنیا کو سوچا ہے ہم نے، دنیا نے ہمارے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھانا چاہتے، صرف یہ دیکھ کر کے اس کو دنیا نہیں ملے گی۔ لیکن میں نے آج تک دنیا میں کوئی اللہ والے کو نہیں دیکھا کہ جو کچھ نہیں کماتا لیکن اللہ اس کے گھر کو مالدار سے اچھا چلاتا ہے۔ غوث اعظم قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کی خانقاہ دیکھی، اس کے اندر روزانہ 1000 آدمی کھانے والے، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ میں نیم روزی سلطنت جو ہے اس کا ایک حصہ آپ کو لکھ دیتا ہوں، اس کی کمائی آپ کے پاس آتی رہے گی، آپ کے ہزاروں مرید کھاتے رہیں گے، خانقاہیں چلتی رہیں گی اور میں پیسہ بھیجتا رہوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یوں تھوڑے غوث اعظم بنے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اگر تیری نیم روز کی سلطنت میں سے میں نے کچھ لے لیا، نیم روز یعنی آدھا دن، تو میں نیم شب یعنی آدھی رات میں اللہ سے جو لیتا ہوں وہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے اس کے مقابلے میں تیری حکومتیں کچھ نہیں ہیں، تو تیری حکومت میں سے دے گا، اللہ مجھے اپنے خزانے میں سے دے رہا ہے، تیرا خزانہ اس کا بھیک مانگا ہوا ہے اور اس کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب فارسی میں شعر لکھا، چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، کہ سنجر کے بادشاہ کے تاج کے اندر پیچھے جو بلیک حصہ ہے اتنا میرا نصیبہ کالا ہو جائے گا، گر دل بود اگر ہوس ملک سنجرم، اگر میرے دل میں سنجر کے بادشاہ کی دولت کی طرف نظر ہو جائے، چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل بود اگر ہوس ملک سنجرم، زانگا کے خبر یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ کہنے لگے اگر میرے دل میں سنجر کے بادشاہ کی سلطنت کا، نیم روزی حکومت کے خزانے کا خیال آ جائے
تو میرا نصیبہ سیاہ ہو جائے، میرا نصیبہ کالا ہو جائے۔ ارے اللہ نے آدھی رات کو اٹھ کر اس کے خزانے سے لینے میں جو مجھے سلطنت عطا فرمائی مسلح کی، یہ ایسی حکومت ہے کہ اس کے مقابلے میں تو یوں کہے کہ ایک گیہوں دے دو میں پوری سلطنت دے دوں گا، تو اے بادشاہ میں وہ ایک جو بھی دینے کے لیے تجھے تیار نہیں۔ اللہ اللہ کا مقام ہی کچھ اور، ذکر اللہ کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ اس بنا پر جب ابو جہل نے پوچھا کہ یہ کلمہ جس کو تم لے کر آئے ہو، اس کو اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں دنیا کیا ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجم کی حکومتیں بھی اللہ اسی کلمے کی بنیاد پر دیں گے، اور پورے عرب میں پرچم لہرائے گا تو اسی کلمے کی بنیاد پر لہرائے گا۔ پہلے کلمہ پڑھ لو، چلنا شروع کرو، پھر دیکھو اللہ کیا دیتے ہیں۔ پہلے اللہ اللہ پہ آ تو جاؤ، ایک اللہ پہ اللہ کیا دے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو مسلح رکھ دیا کندھے پر، ہاتھ میں دے دیا قرآن کریم، مسواک دے دی اور فرمایا جاؤ۔ ایک عرصے دراز کے بعد اجمیر کے کنارے پر آئے ہیں، مسلح بچھا کر نمازیں شروع کی، تلاوت قرآن شروع کیا۔ اب جو ہے مخالفتیں شروع ہو گئی، حالات شروع ہو گئے، وطن سے بہت دور آئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، تنے تنہا ہیں۔ لیکن جس کے پاس قرآن کریم ہو سینے میں وہ تنہا نہیں ہوتا، جس کے پاس نمازیں ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ وہ تنہا کب ہوتا ہے؟ فرمایا میرا قرآن کریم میرے لیے کافی۔ ابن تیمیہ مرحوم کو جب قید خانے لے گئے تو قلمیں چھین لی، ان کی کتابیں چھین لی اور قید خانے کے پیچھے لے جا کر ڈال دیا کہ تم سے تمہاری سب نعمتیں ہم نے چھین لی، اب سزا ملے گی تم۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے میری جنت چھین لی، تم نے میری دنیا کی نعمتیں چھین لی، تو میرے پاس سینے میں قرآن کریم ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تم مجھ سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ میں قرآن کریم پڑھتا چلا جاؤں گا تو میرے برسوں کے برسوں گزر جائیں گے، لیکن میں محروم نہیں ہوں۔ تم مجھے دنیا کی چیزوں سے محروم کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی اس کتاب سے جو سب سے بڑی دولت ہے تم کبھی بھی مجھے محروم نہیں کر سکتے۔ خواجہ صاحب نے قربانیوں کی انتہا کر دی تو 60 سال کے بعد 90 لاکھ لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بنفس نفیس کلمہ پڑھا ہے۔ یہ قربانیوں کی میں بات کر رہا تھا کہ جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کی انتہا کر دی، اللہ نے اپنی طرف سے عطا میں حد کر دی، انہوں نے وفا میں حد کر دی، انہوں نے عطا میں حد کر دی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون ہیں، پہلی خاتون ہیں کہ جس نے دین اور کلمے کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تاریخ میں واقعہ لکھا کہ آ رہی تھی سرکار کے پاس سے، بازار سے گزری تو وہاں قریش کے سردار تھے، انہوں نے الیک سلیک کے بعد پوچھا کہاں گئی تھی، کیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ تو پرانے دین پر آتی ہے اور نیا دین چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے زندگی کے اس قیمتی مرحلے میں ایک سچائی نصیب ہوئی ہے اور دل کی گہرائی میں آئی ہے، اب اس کو میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اب
تو جان جائے گی، لیکن دامن رسول چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ صداقت کو چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صداقتیں جب دل کی گہرائیوں میں آتی ہیں، زبردستی کا سودا نہیں ہے دین کے اندر، دین تو دل سے قبول کرنے اور بصیرت کے ساتھ منظور کرنے کی چیز ہے۔ سرکار نے جو دعوت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ کہ دین قبول کرنا بصیرت کے ساتھ، زبردستی قبول کرنے کو نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ مسلمانوں نے تلوار سے دین پھیلایا، تلوار سے دین نہیں پھیل سکتا، اگر ہمارے پاس تلوار تھی تو تمہارے پاس مشین گنیں تھی، پھیلا لیتے نا اپنا دین، وہ تو کر نہیں سکے۔ سرکار فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں تمہیں۔ کیسے بلا رہا ہوں؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دین کی بات ضرورت پڑنے پر تحقیق کرتے تھے، پوچھتے تھے، سمجھ میں آتی تھی تو پھر منظور کرتے تھے، جب تک سمجھ میں نہ آئے سرکار سے پوچھتے رہتے تھے، اور جب سمجھ لیتے تھے تو پھر اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی صفت بیان کی، عباد الرحمن کا تذکرہ چل رہا ہے، وہاں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جب ان کے سامنے دین کی بات آتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ ضرورت پڑنے پر پوچھ بھی لیتے ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں جو حدیثوں میں ہے کہ صحابہ تحقیق کرتے تھے، صحابیات پوچھتی تھی ضرورت پڑنے پر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی ہیں، ہولناکی کو سن لیا، جس میں سرکار نے یہ فرمایا کہ جب قیامت آئے گی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت نہ ان کے جسم پر لباس ہوگا، نہ پیروں میں جوتا ہوگا، جیسے پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہونے کے وقت کچھ نہیں تھا، اسی طریقے سے جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو اس وقت کا عالم بھی یہی ہوگا کہ جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فکر میں آ گئی۔ سرکار گھر آئے، دیکھا کہ فکر میں ہے تو سوال کیا کیا بات ہے عائشہ، اتنی فکر میں کیوں ہو؟ جواب دیا کہ سرکار ابھی آپ نے جو ایک بات فرمائی تھی اس سے فکر بڑھ گئی کہ قیامت کے دن جب قبر سے لوگ نکلیں گے تو عریان ہوں گے، لباس نہیں ہوگا، تو سرکار مرد بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی، اور عورتیں نکلیں گی، مرد نکلیں گے تو ایک دوسرے کی سطر پر نظر پڑے گا، تو سطر پر نظر پڑے تو کتنا شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ دیکھو حیا کا سوال کیا، آج عورت بے حیا ہو گئی، اور وزیر اعظم ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت کو سنمان دلائیں گے۔ سنمان تو دنیا نے چھین لیا تھا، اسلام جتنا سنمان عورت کو دیتا ہے کون دے سکتا ہے اتنا سنمان، یہ بتائیے۔ عزت اگر دی ہے تو اسلام نے عورت کو دی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اس سے پہلے تو عورت کو انسان کہا جائے کہ نہیں، اس پر بھی بحث ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے آ کر عورت کو کہا کہ اگر تو ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت قرار دیتا ہوں، اور تو اگر بہن ہے تو تو مقدس ہے، اور بیٹی ہے اور تیری پرورش ہو رہی ہے تو تیرے ماں باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا،
اور بیوی کو کہا کہ تو گھر کی ملکہ ہے اور شوہر کو بالادستی دیا ہے تیرے اوپر اور تجھے اس کے ماتحت تیری نگرانی اور تیری ناموس اور تیری عزت کی حفاظت کا ذمہ دار شوہر کو بنایا ہے اور تجھے پورے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کو بالادستی حاصل ہے عورتوں کے مقابلے. بالا کے معنی اوپر، دست کے معنی ہاتھ، یہ بالادستی ہوئی، یہ اوپر ہاتھ رکھا ہے مردوں کا، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو اوپر رہنا پڑے گا، کچھ مرتبہ دینا پڑے گا تو گھر کا نظام چلے گا. ہر آدمی بڑا بننے جائے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. فطری طور پر یہ حق مرد کو ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کے سامنے یہ سوال رکھا کہ یہ بات سرکار سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ تو بڑے غیرت والے ہیں، سب کو عریان اٹھایا، تو یہ کیا ہوگا؟ حیا کا کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی شرم کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اچھا سوال کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا، وہ ٹائم ایسا ہوگا، وہ سمے ایسا ہوگا کہ ایسا بھیانک وقت کہ کسی کو ایک دوسرے کی پڑی نہیں ہوگی. بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اور پڑوس میں کون چل رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. سب کے اوپر ایک نشے کا عالم ہوگا. تب جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان ہوا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر برچھوں پہ برچھے چلائے ان ظالموں نے، چونکہ یہ بے بس تھیں، مظلوم تھیں، باندھی تھیں، اس بنا پر جو چاہے ستم کر دے. ستم پہ ستم کیا، ظلم کے چکی میں پیس کر رکھ دیا، برچھے برسائے اور نازک مقام پہ لگاتار وار کیے. خون کی ندی بہ پڑی اور حضرت سمیہ زمین کے اوپر گر پڑی. اب تڑپ رہی ہے، لیکن ان ظالموں کو رحم بھی نہیں آتا. آج مسلمان پورے عالم میں ظلم کا شکار ہو. اللہ سے دعا کرو اور جو طریقہ اللہ بتا رہے ہیں اس پر آ جاؤ. یہی ایک راستہ ہے ہمارے بچاؤ کا، یہی ایک طریقہ ہے ہمارے بچاؤ کا. باقی اور کوئی راستے جو سیاسی لوگ ہم کو بتا رہے ہیں، یہ راستے نہیں ہیں ہماری کامیابی کے. یہ تو 70 سال سے بتا رہے ہیں، آج تک ہم لوگ پرانی تکلیفوں سے نکلے نہیں، اور سرکار نے جو طریقہ بتایا اس کو ہم اپناتے تو کب سے کامیاب ہو گئے ہوتے. سمیہ نے خون بہ رہا ہے، دیکھ رہی ہے کہ اب میرا جان کنی کا عالم ہے، اتنا خون بہنے کے بعد بچنے کا کوئی سوال نہیں. کہا میرے بیٹے کو ذرا بلا دینا. میں عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں اور سیکریفائس سے دین آتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے اتنی بڑی قربانی دے دی اپنی وطن کی، کہاں آئے اور کہاں دفن ہوئے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ خود تو دین پر قائم رہ کر دین کو اپنی زندگیوں میں چمکایا، بلکہ لاکھوں کی زندگیاں بدل کے رکھی. نبی کا سیکریفائس بہت بڑا ہوتا ہے، اس بنا پر اللہ کامیابی بھی اتنی بڑی عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی نمونے کی بن جاتی ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں میرے آقا نے اٹھائی تو فرمایا اللہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. کن کے لیے نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے اس کے لیے سرکار کی زندگی نمونہ ہے. جس کو مر کے اللہ کو جواب دینے کا یقین ہے اس کے لیے نمونہ ہے. اور یوں فرما جو کثرت سے اللہ کی یاد کرتا اس کے لیے سرکار کی زندگی نمونہ ہے. اس لیے ذکر کی کثرت چاہیے، اللہ کی یاد کی کثرت چاہیے. اس لیے آپ کے یہاں بھی ذکر کی مجلس کرتے ہیں، ہمارے حضرت مفتی صاحب اس میں شامل ہونا چاہیے.
اپنے دلوں کو گرمانے کی ضرورت ہے، دل کے بگاڑ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دل مردہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل مردہ دل نہیں گئے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کمن کا چارہ۔ ہماری پرانی بیماریوں کا علاج ہی ہے کہ دل مردہ کو زندہ کر دیا جائے اللہ کی یاد سے۔ فرمایا میرے بیٹے عمار کو بلاؤ۔ لوگ دوڑ کر گئے کہ اب بیٹے کو بھی اب دین سے ہٹنے کا شاید وصیت کرے گی کہ میرا حال دیکھ بیٹا، کلمہ پڑا تو یہ حال ہو گیا ہے میرا، پریشانی کے عالم کو دیکھ کے جان بچانا مشکل ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہو، کوئی پرسان حال نہیں میرا، یہ کلمہ پڑھنے کا انجام ہوا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ۔ اس پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تو آپ کے پاس منہ کا ہے سبحان اللہ بولنے کا۔ تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عمار آ گئے، بیٹا آ گیا، اب بیٹا حال دیکھ رہا ہے، ماں کی تڑپ دیکھ رہا ہے، ماں تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر ظالموں کو دیکھا، ماں کو گلے سے لگایا، ماں بتا میں تیری کیا خدمت کروں؟ وہ زمانہ اسپتالوں کا سرجریوں کا تو تھا نہیں، سینے سے لگا کر رو رہا ہے بیٹا، ماں کیا خدمت کروں تیری امید کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ ماں مجھے یاد کیا ہے تو نے، میں کیا خدمت کروں بتا دے میری ماں، میں کیا قربانی دوں تیرے لیے بتا دے میری ماں۔ ماں نے تڑپ کر کہا میرا بہتا ہوا خون تجھ سے کوئی تقاضے کرتا ہے، میرا تڑپتا ہوا خون تجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، میری اندر سے بگڑتی ہوئی طبیعت اور مچلتا ہوا رنگ تجھ سے سوال کرتا ہے۔ اگر تو میرا بیٹا ہے، اگر تو اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے تو ایک وعدہ دے دے مجھ سے ایک عہد و پیمان کر لے، یہ وعدہ کر لے کہ جتنا خون ماں کا بہایا ہے اس سے کہیں زیادہ خون تیرا بہائیں گے، لیکن تو دامن رسول نہیں چھوڑے گا، تب میں سمجھوں کہ تو میرا بیٹا ہو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سلاتے تھے، پھر آپ کے اوپر آگ کے بگولے رکھتے تھے، جب جسم میں آبلے اور پانی بھر جاتا تھا تو کھڑا کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی کے مشکیزے میں اتار دیتے تھے، تڑپ کے بے ہوش ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار ناک کی نرم بانسیں تک سراپا دین ہے، سراپا ایمان ہے۔ یہ خراج عقیدت پیش کیا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایماندار ہونے کی گارنٹی دی، اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی کلمہ نہیں چھوڑا، اتنی قربانیاں دے کے بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ کچھ تو ملا ہوگا ان کو، کچھ تو پتا چلا ہوگا ان کو کہ کامیابیاں ہیں تو اسی کلمے میں ہے، یہ بات سمجھ میں آئی تھی اور اللہ نے وہ کامیابیاں دکھا دی۔ اسی کلمے کی بنیاد پر سرکار نے فرمایا آج پٹ رہے ہو، آج مار کھا رہے ہو، آج ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہو، لیکن یہی کلمہ لے کر ایک عورت چلے گی، صنعاء ایک جگہ ہے، وہاں سے یمن تک آئے گی، وہاں سے مکے تک آئے گی، اونٹ کے اوپر سوار ہوگی، اس کے پاس سامان ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس کے پاس دولتیں ہوگی، اس کے پاس حیا ہوگی، اس کے پاس عزت ہوگی، وہ سفر کر رہی ہوگی، وہ تنہا ہوگی، اتنے لمبے سفر میں اتنا کلمے نے اچھے دن دکھائے ہوں گے کہ کوئی نگاہ بھر کر اس عورت کی عزت کو دیکھنے والا نہیں ہو۔
وزیر اعظم کہتے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھو گے تو اچھے دن آ جائیں گے. میرے سرکار نے فرمایا دین پہ آؤ تو اچھے ہی اچھے دن آئیں گے. میرے سرکار نے فرمایا کلمہ ہوگا تو فاقوں میں مزہ آ جائے گا. میرے سرکار نے فرمایا کلمہ زندگیوں میں ہوگا تو فقر میں مزہ آ جائے گا. میرے سرکار نے فرمایا کلمہ زندگیوں میں ہوگا تو غربت میں مزہ آ جائے گا. بلال کو مار کھا کے مزہ آ رہا ہے, حضرت ابو ذر کو مار کھا کے مزہ آ رہا ہے, صحابہ کرام کو بھوک میں مزہ آ رہا ہے, ابو ہریرہ کو بے ہوش ہونے میں مزہ آ رہا ہے. جب کلمہ آتا ہے تو زندگیوں میں قربانیوں کی ایک لمبی بساط بیتتی ہے, نتیجتاً اللہ سب دیتے ہیں. دنیا کے لیے مت مارے مارے پھرو, اپنی زندگی میں دین داخل کرو. شریعت نے نہ نہیں کہا ہے آپ نماز بھی پڑھیے, آپ روزی حلال بھی کمائیے, کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ منع نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے کسب الحلال کو پہلے رکھ دیا, نماز کو سیکنڈ نمبر کے اوپر رکھ دیا. پریشانی کی وجہ یہ ہے. اب قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا ترجمہ ایک ٹکڑے کا کر کے آج کی بات ختم کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت دھمکی دی ہے, عتاب ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری, جو میری یادوں سے اعراض کرے گا, میری یاد سے دور زندگی گزارنا چاہے گا, میرا نام نہیں لینا چاہے گا, ایسی محفلوں سے دور رہے گا, قرآن کریم ذکر ہے اس سے بھی دور رہے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اس کو مال و دولت کی فراوانی میں, تعمیرات کے جنگل میں, شہروں میں, کاروبار میں, مال و دولت کی ریل پیل میں, اسباب کی فراوانی میں, ایڈوانس کلچر کے درمیان میں, تنگ زندگیوں سے دو چار کر دوں گا. سب ہوگا لیکن اسے سکون نہیں ہوگا. آج ہم لوگ اسی طرح پریشان ہیں کہ نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے اللہ کی یاد نکلتی ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, اور تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اس لیے اللہ نے اپنے نام میں وہ سکون رکھا ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو جو اصلی ہماری زندگی کا مقصد ہے, یاد خدا, اللہ کی یاد, نماز اللہ کی یاد ہے, تلاوت اللہ کی یاد ہے, اور روزہ اللہ کی یاد کے ساتھ روزہ ہے. نماز ذکر اللہ کے بغیر, روح کے بغیر عبادت ہے, اٹھ بیٹھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز کو قائم کرو میری یادوں کے لیے. تو رب کائنات تو ایک لمحے کے لیے ہمیں نہیں بھولتے, پھر ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس لیے اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ ذکر اللہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے مراقبہ, یعنی اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا, اس کی یاد کا عاشق بنائے, اور یہ اللہ والوں کی اللہ اللہ سے ہماری اللہ اللہ کا مل ہو جائے, ہم بھی ایسے ہی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا, پھر تھوڑی دیر الا اللہ کا, پھر تھوڑی دیر اللہ اللہ, پھر تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ورد کریں گے. تو جب ایک ورد ختم ہوگا میں زور سے ایک مرتبہ کہوں گا, آپ رک جائیں, پھر دوسرا ورد انشاءاللہ شروع کریں گے.
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 الله
اب چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا، وہ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں، یعنی اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. جیسے آدمی دنیا کا دھیان لے کر بیٹھتا ہے، یہاں اللہ کا دھیان لے کر بیٹھنا ہے. آنکھیں بند رکھیں، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک لگاتار یہ تصور جاری رکھیں اور روزانہ پابندی سے کریں. کروڑوں کو فائدہ ہوا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، گناہوں سے اللہ بچا دیں گے. بے دھیانی ہوتی ہے اللہ سے تو گناہ ہو جاتا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنا بھی انسان مقام بنا لے اپنا، لیکن اخیر میں اسے قبر میں جا کے لیٹنا ہے. کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. مراقبہ کر رہے ہیں وہاں تو یہ بات سوچیں کہ آج کہا گیا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، لوگ اٹھا کر مجھے منو تنو مٹی کے نیچے دبا دیں گے. اللہ اللہ اللہ. اب مراقبہ ختم ہوتا ہے، سب مل کر دعا کریں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنك إن تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیئة یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت کے معاملے فرما، اللہ پورے عالم میں امن و امان کی لہریں دوڑا دے، اے اللہ فتنہ اور فساد کو ختم فرما دے، ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مکروبین کی مدد فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، سرکار کے طریقوں کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین تو اپنے فضل سے ہمیں 100% نمازی بنا دے، 100% دیندار بنا دے، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ استقامت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہدایتوں کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرما، مرتے دم تک اللہ ایمان پر دائم قائم فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان والی محنت کے ساتھ زندہ فرما، اے اللہ جو جوان دین کے کاموں میں لگے ہیں، اے اللہ کام میں جڑ رہے ہیں، اے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، دین کی محنت کے لیے انہیں قبول فرما، جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو چار چاند لگا دے، اپنے فضل سے قبول فرما دے، اے اللہ بزرگوں پر لگایا ہوا یہ باغ ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو آباد فرما دے، طلباء کو علم دین عطا فرما دے، جن بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ان کے سینوں میں تادم حیات قرآن کریم کو جما دے، اے اللہ جو بچے کر رہے ہیں حفظ اللہ ان کو حافظہ قوی عطا فرما دے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما دے، ادارے کے ذمہ داروں کو نواز دے، اے اللہ مرحوم جنہوں نے بنیاد ڈال کر یہ ادارہ تیار فرما کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، اللہ ان کی اولاد و احفاد میں اللہ علم کے سلسلے کو جاری ساری فرما، ذکر کے سلسلے کو جاری ساری فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو الجھنوں میں ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، غیر سے یاری مددگاری فرما، اے اللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ جو دل میں تمنائیں لیے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ان کی غیب سے حاجت برانی کی شکلیں پیدا فرما، کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔